6 کے میڈیسنز میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والی میڈیسنز میں ویگرا، ٹیڈلافل، سلڈنافل، وارڈنافل ہیں۔ یہ سب میڈیسنز مارکیٹ میں آسانی سے دستیاب ہیں، اس لیے ہر کوئی اسے آسانی سے حاصل کر سکتا ہے، اسے لے سکتا ہے، اس پہ کوئی روک ٹوک نہیں۔ آج میں آپ کو ان میڈیسنز کے بارے میں ایک اوور ویو دے رہا ہوں اور آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا کہ ان میڈیسنز کی سچائی کیا ہے، ان میڈیسنز کو استعمال کرنا کیسا ہے، ان میڈیسنز کے کیا کیا فائدے ہیں، ان میڈیسنز کے نقصانات اور سائیڈ ایفیکٹ کیا ہیں، کون لوگ ان میڈیسنز کو استعمال کر سکتے ہیں اور کون سے لوگ ان میڈیسنز کو نہ لیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان میڈیسنز کا نعم البدل مطلب نیچرل الٹرنیٹ کیا ہے۔ ان سب سوالات کے بارے میں ہم تفصیل سے بات کریں گے اور کوشش کریں گے کہ ویڈیو کا لینتھ کم سے کم ہو، مطلب بہت کم وقت میں آپ کو زیادہ سے زیادہ معلومات فراہم کرے۔ دوستو، میں ہوں افضل اور آپ ٹپس اینڈ ٹریکس کا چینل دیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ پہلی بار ہماری چینل کا ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو کو پورا دیکھ لیں اور اپنے خیالات کمنٹس میں لکھ کر ہمیں آگاہ کریں۔ دوستو، بنیادی طور پر ٹیڈلافل، سلڈنافل، وارڈنافل، ویگرا، سیالس، میگالس، ایورلانگ، یہ جتنے بھی میڈیسنز ہیں، یہ سارے میڈیسنز ایک ہی کلاس کے میڈیسنز ہیں اور اس کلاس کو ہم PDE5 انہیبیٹرز کہتے ہیں۔ PDE5 انہیبیٹرز میڈیسنز کا ایک مجموعہ ہے۔ PDE5 میں جتنے بھی میڈیسنز ہیں، اس کے آخر میں FIL یعنی فل آئے گا، جیسے سلڈنافل، ٹیڈلافل، ایونافل، وارڈنافل۔ جن میڈیسنز کے نام فارمولہ کے آخر میں فل آتا ہے تو مطلب یہ 6 کے میڈیسنز ہیں اور یہ PDE5 انہیبیٹرز ہیں۔ PDE5 انہیبیٹرز کیا ہے؟ ہمارے باڈی کے اندر ایک انزائم ہوتا ہے جس کا نام PDE5 ہے، فاسفورس ڈائی ایسٹریز 5۔ PDE5 ہمارے باڈی میں ایرکشن کے خلاف کام کرتا ہے، مطلب اگر عضو تنازل یعنی فینس میں تناؤ، سختی، ایرکشن ہوتا ہے تو PDE5 اس کو روکتا ہے اور فینس کو کڑا ہونے نہیں دیتا۔ فرض کریں کوئی 6 کے لیے تیار ہوتا ہے تو اس میں نائٹرک آکسائڈ کیمیکل بنتا ہے۔ یہ نائٹرک آکسائڈ کیمیکل ایک دوسرے انزائمز کو خون میں پروڈیوس کرتا ہے جس کو سائیکلک GMP کہتے ہیں۔ سائیکلک GMP انزائمز ہی عضو تنازل مطلب پینس میں ایرکشن تناؤ پیدا کرتا ہے اور عضو تناسل کو ایک مضبوط تناؤ دیتا ہے اور اس کو بہت سخت بناتا ہے۔ اب آپ تھوڑا غور فرمائیں، PDE5 کیا کرتا ہے؟ یہ سائیکلک GMP کو توڑتا ہے اور جب یہ اس کو توڑتا ہے تو ظاہر ہے سائیکلک GMP تو ایرکشن والا ہارمون ہے اور PDE5 اس کو توڑتا ہے، ختم کرتا ہے تو ایرکشن ختم ہوتا ہے اور عضو تناسل جو کڑا ہوتا ہے وہ بیٹھ جاتا ہے۔ جب بھی باڈی میں PDE5 زیادہ ہو تو وہ سائیکلک GMP کو کام کرنے نہیں دیتا بلکہ اس کو ختم کرتا ہے، جس کے نتیجے میں مردانہ کمزوری، نامردی، سیکس کا خواہش ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اب جو میڈیسنز ہم نے آپ کو بتائے، سلڈنافل، ٹیڈلافل وغیرہ، تو یہ سب میڈیسنز PDE5 انہیبیٹرز ہیں۔ جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے، PDE5 انہیبیٹرز مطلب PDE5 کو انہیبٹ کرتا ہے، روکتا ہے۔ یہ میڈیسنز PDE5 کو روکتا ہے، ان کو انہیبٹ کرتا ہے اور جب PDE5 رکتا ہے تو سائیکلک GMP اپنا کام شروع کرتا ہے۔ سائیکلک GMP ایرکشن بناتا ہے جبکہ PDE5 ایرکشن کو روکتا ہے، لہٰذا جب آپ میڈیسنز لیتے ہیں تو PDE5 اپنا کام روک لیتا ہے۔ PDE5 ایرکشن کو روکتا ہے، ایرکشن کو توڑتا ہے، لہٰذا جب PDE5 رکتا ہے اور اپنا کام بند کرتا ہے تو ایرکشن زبردست اور دیر پا ہوتا ہے۔ آئی ہوپ کہ ابھی آپ PDE5 اور PDE5 انہیبیٹر کو سمجھ گئے ہوں گے۔ PDE5 انہیبیٹرز میں اب تک 4 طرح کے میڈیسنز بنائے گئے ہیں: سلڈنافل، ٹیڈلافل، ایونافل اور وارڈنافل۔ سب سے پہلے جو میڈیسنز لانچ کی گئی تھی وہ سلڈنافل ہے۔ یہ 1990 میں دریافت ہوا۔ ایکچولی سلڈنافل 6 کے لیے نہیں بنایا گیا تھا۔ سلڈنافل دل کے مرض کی میڈیسنز تھی، لیکن جب یہ ہارٹ پیشنٹ کو دیا جانے لگا تو پتہ چلا کہ یہ تو ایرکشن کا کام کرتا ہے، لہٰذا سلڈنافل کو 6 کے لیے استعمال کیا جانے لگا اور یہ ایک منفرد اور رنگین دریافت تھی۔ سلڈنافل کو بہت شہرت ملی
اور اس کو مختلف کمپنیوں نے بنایا اور اس کو مختلف نام دیے، جس میں ویگرا نام کافی مشہور ہوا۔ پھر اس کے بعد اس سے بہتر میڈیسنز لانچ کی گئی۔ ٹیڈلافل، یہ سلڈنافل سے بہتر میڈیسن ہے۔ ٹیڈلافل جلدی کام شروع کرتا ہے اور دیر تک کام کرتا ہے، مطلب سلڈنافل سے دگنا زیادہ، اور اس کے سائیڈ ایفیکٹ بھی سلڈنافل سے کم ہیں۔ ٹیڈلافل اور سلڈنافل کو تیسری دنیا کے لوگ اب بھی استعمال کرتے ہیں۔ تیسری دنیا سے میرا مطلب ایشیا کے ممالک ہیں۔ ٹیڈلافل کے بعد ایونافل میڈیسنز لانچ ہوئی، لیکن یہ ایشیا کے ممالک میں بہت کم ہی یوز ہوتا ہے۔ یہ میڈیسنز یورپ کے لوگ استعمال کرتے ہیں، ایشیا ممالک میں اس کا تقریباً استعمال نہ ہونے کے برابر ہے۔ ایونافل کے بعد ورڈنافل لانچ کی گئی۔ 2020 میں یہ میڈیسنز لانچ ہوئی اور بہت جلد پوری دنیا میں پھیل گئی۔ انٹرنیٹ پر اس کی تشہیر ہوئی، لیویٹرا نام سے زیادہ مشہور ہے۔ لیکن ایشیا کے ممالک خاص کر پاکستان اور انڈیا میں اب بھی سلڈنافل اور ٹیڈلافل کثرت سے استعمال کیا جاتا ہے، لہٰذا ہم یہاں ان دو میڈیسنز کو مد نظر رکھ کر بات کریں گے، کیونکہ پاکستان اور انڈیا میں یہی دو میڈیسنز سب سے زیادہ استعمال ہوتے ہیں۔ جیسا کہ آپ سمجھ گئے ہیں کہ یہ سارے میڈیسنز PDE5 انہیبیٹرز ہیں۔ اب میں آپ کو ان میڈیسنز کے فائدے بتا رہا ہوں کہ ان میڈیسنز کے کیا فائدے ہوتے ہیں۔ کہ یہ PDE5 کو روکتا ہے۔ جب PDE5 رکتا ہے تو خون کی نالیاں چوڑے ہو جاتے ہیں، جن میں سے زیادہ خون فلو ہونا شروع ہو جاتا ہے، لہٰذا پینس کو جتنا زیادہ بلڈ جائے گا، ایریکشن اتنا ہی زیادہ مضبوط ہوگا۔ ایک فائدہ تو یہ ہوا کہ سلڈنافل اور ٹیڈلافل پینس میں خون کی سپلائی کو انکریز کرتا ہے، جس کے نتیجے میں کچھ منٹوں میں، مطلب 40-50 منٹ میں ایریکشن بنتا ہے، اور اس سے کافی اچھا ایریکشن ملتا ہے۔ یہ سب تو اچھا ہوا، لیکن یہاں ایک بات سمجھنے والی ہے کہ ایریکشن تو آ گیا، لیکن کیا یہ ایریکشن کا پرماننٹ سلوشن ہے؟ کیا ان میڈیسن سے مسئلہ حل ہو جائے گا؟ تو جواب ہے نہیں۔ ایریکٹائل ڈسفنکشن بیماری کا جب وجہ معلوم نہ ہو جائے کہ یہ بیماری کس سبب ہوئی ہے تو علاج کیسا؟ علاج تو تب ہوگا جب اس کا سبب معلوم ہو جائے کہ ایریکٹائل ڈسفنکشن کس وجہ سے ہوئی ہے۔ ان میڈیسن سے ہم صرف وقتی طور پر ایریکشن لا سکتے ہیں، یہ اس کا مستقل حل نہیں۔ پھر میں سمجھتا ہوں کہ جن دوستوں کو ایریکشن کا مسئلہ ہے تو ان ٹیبلٹ سے وقتی طور پر فائدہ اٹھا کر سیٹسفائی ہو سکتے ہیں، یہ بھی اچھا ہے۔ یہ میڈیسنز آپ کو ٹیمپریری فائدہ پہنچا سکتی ہے، اور بہت سے لوگ جن کو مسئلے ہوتے ہیں ان کو ٹیمپریری فائدہ مل جاتا ہے۔ نا امید اور پریشان بندہ جلد ہی خوش ہو جاتا ہے اور اس کو سکون مل جاتا ہے۔ اس سے بندے کی پریشانی فوراً ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ اسے فوراً ایریکشن مل جاتا ہے، لیکن یہ مسئلے کا مستقل حل نہیں۔ مستقل حل تو وہ ہوگا جو بیماری کو ختم کرے۔ ان میڈیسنز کا نقصان یہ ہے کہ یہ ہر جگہ دستیاب ہے اور بہت زیادہ نقصان دہ ہے۔ یہ ہر جگہ اویلیبل ہے اور ہر کسی کے لیے اویلیبل ہے۔ یہ دونوں کنڈیشنز بہت ہی خطرناک ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بچوں کے اپروچ میں بھی ہے۔ 20 سال ایون 18 سال سے کم عمر بچوں کے دسترس میں ہیں یہ میڈیسنز۔ جو بیمار بندہ ہے وہ بھی اس کو لیتا ہے، اس کو تو بیماری ہے، مایوسی ہے، اس لیے لے رہا ہے، لیکن جس کو بیماری نہیں وہ بھی لے رہا ہے۔ ان میڈیسنز کے خطرناک سائیڈ ایفیکٹ بھی ہیں۔ میں نے آپ کو اس کے فائدے پہلے بیان کیے کہ یہ جلدی کام کرتا ہے، مایوس کو امید دلاتا ہے، بہت اچھی میڈیسنز ہیں، اس سے سیٹسفیکشن مل جاتا ہے۔ جن لوگوں کو ایریکٹائل ڈسفنکشن کا مسئلہ ہو تو ان کو کافی ہیلپ مل جاتی ہے اور خوشی بھی۔ لیکن اب میں ان کے نقصانات اور سائیڈ ایفیکٹ کی طرف اس لیے آ رہا ہوں کیونکہ اس کو استعمال جس طرح سے کیا جاتا ہے وہ کافی خطرناک ہے۔ عام سائیڈ ایفیکٹ جو عارضی طور پر ہوتے ہیں اور اتنے خطرناک نہیں ہوتے وہ پہلے بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو۔ نمبر 1، سر درد، سر کا درد، سر کا بھاری ہونا، سر میں بے چینی ہونا۔ نمبر 2، باڈی کا درد۔ باڈی کے درد میں کمر درد، پاؤں میں درد، پنڈلیوں میں درد، ٹانگوں میں درد، ہاتھوں میں درد ہو سکتا ہے۔ نمبر 3، ناک کا بند ہو جانا۔ ان میڈیسنز کے لینے سے ناک بند ہو سکتا ہے، جس طرح نزلہ زکام میں ہوتا ہے اسی طرح کے علامات ظاہر ہو جاتے ہیں۔ نمبر 4، آئی ویژن پرابلم۔ یہ میڈیسن لینے سے دیکھنے میں مسئلہ ہو سکتا ہے، دھندلا دکھائی دینا۔ یہ سب سائیڈ ایفیکٹ عارضی ہوتے ہیں اور چند گھنٹوں میں ٹھیک ہو جاتے ہیں، لیکن اگر یہ سائیڈ ایفیکٹ دیر تک ٹھیک نہ ہو تو ڈاکٹر سے فوری طور پر رابطہ کرے۔
یہ سب تو عارضی سائیڈ افیکٹ تھے جو بہت خطرناک نہیں ہوتے۔ اب میں آپ کو اس کے خطرناک سائیڈ افیکٹ بتا رہا ہوں جن سے جان بھی جا سکتی ہے۔ نمبر 1، پریافزم۔ پریافزم کا مطلب ہے کہ پینس میں اریکشن باقی رہ جائے۔ اس کا مطلب ہے کہ ڈسچارج ہونے کے بعد بھی اریکشن کم نہ ہو اور پینس نیچے نہیں بیٹھتا، اور اگر پینس 4 گھنٹے تک نہیں بیٹھ گیا تو آپ کا پینس مستقل طور پر تباہ ہو سکتا ہے۔ آپ پوری زندگی کے لیے نامرد بن جائیں گے۔ اس لیے اگر کوئی یہ میڈیسن لے اور 1 گھنٹہ، 1.25 گھنٹہ پینس نہیں بیٹھ رہا تو وہ 4 گھنٹے کا ویٹ نہ کرے بلکہ فوری طور پر ڈاکٹر سے رجوع کرے، کیونکہ 4 گھنٹے کے بعد تو پرماننٹلی ڈیمیج ہو جائے گا، پھر تو ڈاکٹر بھی کچھ نہیں کر سکے گا۔ نمبر 2، دوسرا خطرناک سائیڈ ایفیکٹ سائیکولوجیکل ڈیپینڈنسی ہے۔ آپ بار بار ان میڈیسنز کا استعمال کرتے ہیں تو آپ کا دماغ سوچتا ہے کہ میں یہ میڈیسن لوں گا تب ہی اریکشن ہوگا، میں میڈیسن لوں گا تب ہی سیکس ہوگا، میں ٹیڈلافل ٹیبلٹ لوں گا تو سیکس ہوگا، میں سلڈنافل ٹیبلٹ لوں گا تو سیکس ہوگا، میں وائگرا ٹیبلٹ لوں گا تو سیکس ہوگا، اگر میں ٹیبلٹ نہ لوں تو سیکس مجھ سے نہیں ہو پائے گا۔ اس کو سائیکالوجیکل ڈیپینڈنس کہتے ہیں۔ اور جب یہ ڈیپینڈنسی کا بیماری پیدا ہو جاتا ہے تو جب آپ کا کام 5 mg ٹیبلٹ سے ہوتا تھا وہ اب 10 mg پر ہوگا، کچھ عرصے بعد 10 mg کا کام 20 mg سے چلانا پڑے گا، مطلب ڈوز بڑھتا جائے گا، اور جب آپ اوور ڈوز لیں گے تو اس سے خطرناک سائیڈ ایفیکٹ ہوں گے اور یہ آپ کے فیوچر کو ڈارک کر دے گا۔ نمبر 3، ڈرگ انٹریکشن۔ کچھ دوائیاں ہیں جن کے ساتھ اس کو نہیں لیا جا سکتا، اور ان میڈیسنز کے ساتھ یہ ٹیبلٹ ساتھ لی جائے تو جان جا سکتی ہے۔ ان میڈیسنز میں سرفہرست نائٹریٹ میڈیسنز ہیں۔ نائٹریٹ میڈیسنز وہ میڈیسنز ہیں جو دل کے مریض لیتے ہیں یا ہائی بلڈ پریشر والے مریض لیتے ہیں، لہٰذا اگر آپ نائٹریٹ میڈیسنز لے رہے ہیں تو پھر 6 میڈیسنز کبھی بھی نہ لیں، کیونکہ 6 کے میڈیسنز نائٹریٹ کے ساتھ انٹریکشن کرتا ہے جس سے آپ کا بلڈ پریشر 0 تک گر سکتا ہے اور آپ کی جان جا سکتی ہے۔ ایسا نہیں کہ 6 کے میڈیسنز برے ہیں، بلکہ اس کا لینے والا کوالیفائڈ ہونا چاہیے، اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کو کتنا ڈوز لینا کافی ہے، کتنا ڈوز اس کے لیے سیف ہے، اور یہ سب ایک ڈاکٹر کو ہی معلوم ہوتا ہے۔ جنسیات کے ڈاکٹر ٹیسٹ سے معلوم کرتا ہے کہ آپ کے لیے کتنا ڈوز لینا چاہیے۔ جس طرح آپریشن سے پہلے مریض کو نشہ دیا جاتا ہے کہ اس کو ایک خاص مقدار دی جاتی ہے، ہر مریض کے لیے اینستھیزیا کا الگ الگ ڈوز ہوتا ہے، اسی طرح 6 میڈیسنز کا محسوس ڈوز ہی سیف ہوتا ہے۔ اگر آپ پرفیکٹ ڈوز لیں گے تو پھر کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا یا بہت ہی کم سائیڈ ایفیکٹ ہوگا۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، اگر ہم زہر بھی ایک خاص کنڈیشن میں اور ایک خاص مقدار میں اور ایک خاص مقصد کے لیے لیتے ہیں تو وہ زہر دوائی کا کام کرتا ہے۔ اس کے برعکس ایک بہت اچھی دوائی غلط کنڈیشن میں غلط مقدار میں لیا جائے تو وہ زہر کا کام کرتا ہے۔ لہٰذا میں ریکویسٹ کرتا ہوں آپ سب دوستوں کو کہ 6 کے نام پر اپنے زندگی سے نہ کھیلیں۔ سیکشیالوجسٹ کے مشورے کے بغیر 6 میڈیسنز نہ لیں۔ یہ نہ سمجھے کہ بھائی فلاں لے رہا ہے، وہ لے رہا ہے، یہ لے رہا ہے، سب لوگ یوز کر رہے ہیں، کیا ہوا ان کے ساتھ؟ ساری دنیا کا آپ کو نہیں پتا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا، لہٰذا احتیاط کریں۔ اب میں آپ کو نیچرل فوڈ سپلیمنٹ کے بارے میں بتا رہا ہوں۔ کچھ جڑی بوٹیاں پاکستان اور انڈیا میں ملتے ہیں اور کچھ نہیں ملتے۔ ان جڑی بوٹیوں میں 4 سرفہرست ہیں جو 6 کے لیے استعمال کی جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک ہے ہارنی گوٹ ویڈ۔ یہ ایک پلانٹ ہے، اس کا استعمال کیا جاتا ہے، یہ سائیکلک GMP کو امپروو کرتا ہے۔ دوسرا ہے بلیک جنجر اور تیسرا ہے اوسیج اورنج، یہ بھی ایک بوٹی ہے۔ چوتھا ہے ٹیریبولس ٹیرسٹرس، یہ پاکستان اور انڈیا میں ملتا ہے، اور ہمارا تجربہ ہے کہ جوان لڑکے اور لڑکیاں جن کو کوئی اور بیماری نہ ہو وہ اس جڑی بوٹی کے استعمال سے قوت دفاع کو امپروو کر سکتا ہے، مطلب یہ میل اور فیمیل دونوں کے لیے یکساں مفید ہیں۔ ٹیریبولس ٹیرسٹرس کی بوٹی استعمال کرنے سے سیکس ڈرائیو بہتر ہوتا ہے اور نقصان نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی میں آپ کو یہ ایڈوائز نہیں کرتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جڑی بوٹیاں بھی آپ کو خود سے ٹرائی نہیں کرنا چاہیے۔ میں آپ کو ہرگز یہ مشورہ نہیں دوں گا کہ آپ یہ خود ٹرائی کرنے لگ جائے، کیونکہ آپ کا جسم بہت قیمتی ہے۔
آپ کی صحت بہت قیمتی ہے، اس کے ساتھ کھیلنا عقل مندی کی بات نہیں۔ تھوڑے سے مزے کے لیے اپنی زندگی کو مصیبت میں ڈالنے کو کون عقل مند کہہ سکتا ہے؟ دوستو، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو معلوماتی لگی ہوگی۔ دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو کمنٹس میں ضرور لکھیں۔ اگلی ویڈیو میں ملیں گے، تب تک اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔